نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عبادات جو ہمارے اوپر لازم ہیں ان سے پہلے ہم سب کے لیے پاکیزگی کو بڑا ضروری قرار دیا گیا ہے، طہارت کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ کسی بادشاہ کے سامنے جانا ہو تو ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، بنتے ہیں، سنورتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ ہم جاتے ہیں کہ ہم ایک بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اگر دنیا کا بادشاہ اس کے دربار میں جانے کے لیے تیاری اتنی ضروری ہے تو پھر اللہ رب العزت تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، احکم الحاکمین ہیں، اور تمام بادشاہوں کو بادشاہی عطا فرمانے والے ہیں، اور حقیقی بادشاہ وہی ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ انسان زیادہ صفائی اور ستھرائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ دوستوں کے پاس ہم جاتے ہیں، تعلق والوں کے پاس جاتے ہیں، خوب بن سور کے جاتے ہیں، صفائی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان جب اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اس کے گھر میں حاضر ہو، تو انسان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، لباس جو ہے اس کا پاک اور صاف ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ نمازوں کے وقت جو ہے فرشتے بھی آتے ہیں، اور اگر انسان کے پاس سے کوئی ناگوار بو محسوس ہو تو پھر یہ ان کو بھی ناگوار گزرتی ہے۔ اس لیے صفائی ستھرائی اور خوشبو جہاں تک ہو سکے اس کا اہتمام بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ انسان جب جنبی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ غسل کرے، تو اس کی بھی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ انسان کے دو نفس ہیں، ایک نفس بہیمیہ ہے اور ایک نفس ملکیہ ہے۔ نفس بہیمیہ یعنی انسان کے اندر جانوروں والے خصائل بھی ہیں، اور نفس ملکیہ انسان کے اندر فرشتوں والے خصائل بھی ہیں۔ جب انسان جنبی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو جانوروں والے خصائل ہیں وہ غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ملکوتی صفات ہیں وہ مغلوب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر جب انسان غسل کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ وہ ملکوتی صفات جو ہیں وہ غلبے کی طرف چلی جاتی ہیں، ان کو غلبہ آ جاتا ہے، اور انسان کی روح جو ہے اس کو ایک ناپاکی کی صورت میں اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے، اس سے وہ روح جو ہے وہ بچت میں آ جاتی ہے اور اس کو ایک اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وضو اور غسل میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے اعضائے وضو کو دھونے سے انسان میں نشاط اور چستی آ جاتی ہے، اور غفلت اور کہلی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت ساری اس سے بھی تبدیلیاں آتی ہیں، اور انسان جب اپنے فرائض کے صحیح طریقے سے چستی سے ادا کر لیتا ہے تو اس سے انسان کو ایک طرح کا سکون بھی ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں طہارت کی فضیلت بیان فرمائی ہے، پاکیزگی کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں ایسے لوگ ہیں، یہ مسجد کی بات ہو رہی تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت فرما کر تشریف لائے تو آپ نے قباء
کی بستی میں جب قیام کیا تو وہاں پہلی مسجد بنائی اور اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد درار میں جا کر نماز پڑھنے اور کھڑا ہونے سے روک دیا اور فرمایا کہ اگر آپ نے نماز پڑھانی ہی ہے تو پھر وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے وہ زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، آپ اس میں نماز پڑھائیں، اور ساتھ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ اب اللہ رب العزت ان لوگوں کی شان بیان فرما رہا ہے تو اس میں ایسے لوگ بھی ہیں فی رجال یحبون ان یتطہروا کہ جو پاکیزگی اور پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک بھی خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو قباء والوں سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ پاک تمہاری طہارت اور پاکیزگی کو پسند کر رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ جب ہم رفع حاجت کرتے ہیں تو ہم پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں مٹی کے اور اس کے بعد پھر پانی بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت کو یہ بات زیادہ پسند آئی کہ اس میں صفائی زیادہ ہے، اس میں ستھرائی زیادہ ہے، اس میں نفاست زیادہ ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کو پسند فرمایا جو صفائی کا زیادہ اہتمام فرماتے ہیں، ان کی شان بیان فرمائی، ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ کہ آپ پاک صاف رہنا اللہ کے محبوب بننے کی ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنے پاک صاف لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں، تو بات ہی ختم ہو گئی کہ پھر تو سمجھ لیں کہ ہمیں پتہ چل گیا ایک راز کا کہ اللہ رب العزت کس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اس کا بندہ صاف ستھرا رہے۔ صفائی میں فائدہ ہمارا ہے لیکن اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے دوسرا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، کہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کوئی تنگی، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ خوب پاک صاف کرے تجھے۔ یہ وضو کی جب آیت بیان ہوئی ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد ٹھنڈے پانی سے وضو کرا کے سردیاں آ رہی ہیں تو یہ نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف دینا مراد ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ادھر تم وضو کرو اور ادھر میں تمہیں پاک اور صاف کروں، تمہیں صفائی نصیب ہو جائے، ستھرائی نصیب ہو جائے اور تمہیں پاکیزگی نصیب ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت پاکیزگی جو ہے یہ نماز کی چابی ہے۔ نماز کس کی چابی ہے؟ پھر جنت کی، نماز جنت کی چابی ہے، اور جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی چابی کیا ہے؟ پاکیزگی ہے، طہارت ہے، کہ پاک صاف ہوں تو پھر آپ اللہ کا ذکر کریں، اس کی بندگی کریں۔ اور اس سے یہ پتہ چل گیا ان آیات سے، ان حدیث سے کہ پاکیزگی اور طہارت شرعاً اور عقلاً واجب ہے، شرعی طور پر بھی واجب ہے اور عقل بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان کیا رہے؟ صاف اور ستھرا رہے۔ تو جس طہارت کا ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ ظاہری طہارت بھی ہے، جس میں یہ بات بطور خاص اہمیت کی حامل ہے کہ انسان ظاہری طور پر پاک اور صاف رہے، لیکن ایک باطنی طہارت بھی ہے، ایک ظاہری طہارت ہے اور ایک باطنی طہارت۔ باطنی طہارت یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے کینے کو نکال دے، تکبر کو نکال دے، حسد کو نکال دے، خود پسندی کو نکال دے، الغرض ہر گندی اور بری چیز جو ہے انسان اس کو اپنے اندر سے نکال دے، تاکہ ظاہر بھی پاک اور صاف ہو جائے اور انسان کا باطن بھی پاک اور صاف ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان النظافۃ نصف الایمان، یہ صفائی جو ہے یہ نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور اس میں صرف ظاہری جسمانی پاکیزگی کی بات نہیں، اس میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی مراد ہے کہ ایمان جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ انسان کا ظاہر بھی پاک ہو اور انسان کا باطن بھی پاک۔ ظاہر کی پاکیزگی یہی ہے کہ انسان وضو میں رہے، انسان غسل
اس پہ واجب ہے تو غسل کر لے. اور باطن کی پاکیزگی یہی ہے کہ جتنی ایسی بری چیزیں ہیں انسان ان کو اپنے اندر سے نکال دے. اب طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت حقیقیہ ہے اور ایک طہارت حکمیہ ہے. طہارت حقیقیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے کپڑے، جسم اور اس جگہ کا نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے جہاں پر اس نے اللہ کی بندگی کرنی. لباس بھی، جسم بھی، اور وہ جگہ بھی پاک ہو جہاں انسان نے نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے. تو یہ چیز جو ہے طہارت حقیقیہ. اور طہارت حکمیہ کیا ہے؟ اس سے مراد اعضائے وضو کا گندگی سے پاک ہونا ہے اور سارے اعضائے ظاہریہ کا جنابت سے پاک ہونا ہے. طہارت حکمیہ میں سے کپڑے اور جسم کی طہارت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالثِّيَابَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑے جو ہیں وہ پاک رکھیں، اپنا لباس پاک رکھیں. اللہ پاک نے قرآن میں حکم فرمایا. اور جب کپڑے کو پاک صاف کرنا لازم ہوا تو جسم کو پاک صاف کرنا تو بدرجہ اولا ثابت ہے. کپڑوں پر بھی نجاست اللہ کو پسند نہیں، تو جسم کے اوپر نجاست تو پھر اللہ رب العزت کو بدرجہ اولا پسند نہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ اپنے چہروں کو دھو لو. پہلے اپنے جو ہے وہ منہ کو دھو لو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکیزگی کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پاکیزگی کے بغیر نماز نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی جو ہے وہ پاکیزگی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، کہ جب تم جنبی ہو جاؤ تو پھر سارے بدن کو پاک کر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے. بالوں کو خوب تر کیا کرو اور جلد کو خوب صاف کیا کرو. اس سے پتہ یہ چلا کہ غسل کرتے وقت جو ہے وہ فرضی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اچھے طریقے سے، اگر گھنے بال ہیں تو ان میں اچھے طریقے سے پانی ڈالیں اور اپنے جسم کو خوب اچھے طریقے سے صاف کر لیں. دوستان ذوالفقار، پھر اس میں بہت ساری حکمتیں بیان ہوئی ہیں کہ مختلف اعضاء جو ہیں ان کو دھونا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ایک تو یہ جو اعضاء ہیں ان کو دھونے سے اللہ رب العزت کا انسان شکر بھی ادا کرے. یہ اعضاء وضو کو دھونا جو ہے یہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا بھی ہے، اس لیے کہ اس کی یہ نعمتیں ہیں یہ اعضاء اور اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. دوسری وجہیں، دوسری حکمت ان اعضاء کو دھونے کی یہ ہے کہ ان اعضاء کی وجہ سے جو گناہ صدور ہوتے ہیں اللہ رب العزت وہ گناہ بھی معاف فرماتا ہے. ہاتھ سے جب ہم دھوتے ہیں، ہاتھوں سے کئی گناہ کرتے ہیں، ہاتھ دھو لیے تو وہ گناہ معاف ہوئے. پھر کلی کی زبان سے، منہ سے کتنی غلط باتیں ہم نکالتے رہتے ہیں، کئی غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، وہ پاک اور صاف ہو گئی. ناک سے سونگھنے اور خوشبو کی چیزوں کا عمل ہوتا ہے تو ناک میں پانی چلا گیا، وہ جو ہے معاملہ ٹھیک ہو گیا. چہرے کو دھو لیا، چہرے کا بھی کئی مرتبہ ہم آنکھوں سے غلط استعمال کرتے رہتے ہیں تو وہ گناہ معاف ہوئے. الغرض اسی طرح پھر سارے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیے، سر کا مسح کر لیا ہم نے، پاؤں جو ہیں ان کے ذریعے گناہوں کی طرف ہم چل کر گئے. تو یہ ساری حکمتیں اس میں لکھی گئی ہیں کہ انسان جو ہے حرام کو پکڑتا ہے، حرام کی طرف چل کر جاتا ہے، حرام کو دیکھتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام سنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب اعضاء وضو کو بندہ دھوتا ہے تو اللہ رب العزت ان مختلف اعضاء کے جو گناہ ہیں وہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. اس میں ایک حکمت ہے. اور پھر طہارت اور پاکیزگی کے کئی مراتب ہیں. زہر کو میل کچیل اور گندگی سے پاک کرنا اور اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا، مثلا آنکھ کو حرام دیکھنے سے اور قدم کو حرام کی طرف چلنے سے روکنا وغیرہ، یہ بھی ایک انسان کے لیے ہے کہ وہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھے
اور دل کے علاوہ ہر چیز سے پاک کر دینا، دل کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے پاک کر دینا، یہ درجہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو حاصل تھا کہ ان کے دل میں صرف اللہ پاک کی ذات ہے، باقی ہر چیز کو جو ہے دل کو ان چیزوں سے پاک کر دینا۔ ناپاکی کو پانی سے جو ہم ختم کرتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ مثلا انسان ناپاک ہوتا ہے تو پھر ہم دھوتے ہیں، پانی کے ساتھ دھوتے ہیں، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی بھی بڑی حکمتیں بیان کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو جب ناپاکی ہوتی ہے تو اس کے اثر سے ایک گندی قسم کی بو جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہوا اس میں مل جاتی ہے، تو وہ بو جو ہے ہوا کے ملنے سے مساموں کے ذریعے ہمارے جسم میں چلی جاتی ہے، تو وہاں سے اس کو نکالنے کے لیے اور صحیح صاف کرنے کے لیے ایک سیال اور لطیف مرکب کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پانی کی صورت ہے کہ پانی سے انسان کو پھر صحیح طرح سے پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے، اور پانی بھی اس طرح کا ہو جس کا رنگ بھی متغیر نہ ہو، جس میں رکت اور سیلانیت بھی ہو، اور جس میں جو ہے کسی قسم کی بدبو اور نجاست بھی ملی ہوئی نہ ہو، وہ پانی جو ہے انسانی بدن کو صاف کر سکتا ہے۔ وضو اور مخصوص اعضاء کو صاف کرنے میں حکمت کیا ہے کہ وضو اور مخصوص اعضاء ہم دھوتے ہیں، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ سب سے پہلے انسان اپنے ہاتھ دھونے سے آغاز کرتا ہے، اور یہ ایسے اعضاء ہیں جو دیگر اکثر اعضاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا مصافحہ کرنا، اشیاء کو پکڑنا وغیرہ، اور پھر انسان کلی کرتا ہے، تو یہ ان بخارات کی قرارگاہ ہے جو پیٹ سے اٹھتے ہیں، اس سے بو پیدا ہوتی ہے، ان کے ذرات کے آثار بھی ہوتے ہیں جو دانتوں کے درمیان پھنسے ہوتے ہیں۔ نیز یہ کہ انسان کو علم ہو جائے کہ اپنی اصلی طبی حالت پر ہے یا نہیں ہے۔ انسان جب کلی کر لیتا ہے تو پھر اپنی اس کی طبیعت کا بھی اس کو صحیح پھر تب پتہ چلتا ہے۔ پھر انسان چہرہ دھوتا ہے کہ اس سے پسینے اور مٹی کے اثرات جو ہیں وہ دور ہو سکیں، کیونکہ ملاقات کے وقت سب سے پہلی نظر انسان کے چہرے کے اوپر پڑتی ہے۔ پھر ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا جاتا ہے، یہ دو ایسے اعضاء ہیں جو سر اور ٹانگوں کے اعضاء کے وسط میں ہیں، کہ کونیوں تک دھونے میں حکمت یہ ہے کہ اکثر اوقات ان پر کپڑا نہیں ہوتا، بازو کئی مرتبہ لوگ ویسے آج کل تو شرٹیں پہنتے ہیں تو وہ ویسے ہی چھوٹے بازو والی ہوتی ہیں، یا آستینے چڑھا لیتے ہیں ہم، تو اکثر یہ جگہ ننگی رہتی ہیں، تو اس لیے جو ہے کونیوں تک دھو لینا جو ہے اس کو قرار دیا گیا کہ تاکہ یہ صحیح طریقے سے صاف ہو جائیں، اور ان پر کوئی گندگی اور نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے۔ اور کان وغیرہ ہاتھ سے ہی صاف کیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ہاتھوں کو صحیح طریقے سے، کیونکہ جو چیزیں ہم جہاں ہمیں کوئی ضرورت محسوس ہوئی ہم ہاتھ لگاتے ہیں، تو ہاتھوں کی صفائی اس لیے پھر پوری طرح ہم سے کروائی گئی۔ اور پھر ایک اور چیز کہ سر کا مسح کیا جاتا ہے، کہ یہ اس پسینے کا منبع ہے جو مساج سے خارج ہوتا ہے، تو شارع حکیم نے اسے پانی سے دھونے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اگر ہمیں ہر وقت سر پانی سے دھونا پڑتا تو اس میں ہمارے لیے بڑی مشقت تھی۔ اللہ رب العزت نے اس مشقت اور تنگی سے ہمیں بچاتے ہوئے سر کا مسح کرنے کا حکم دیا کہ مسح کر لیں، جو زہری کوئی چیز لگی ہوئی ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ اور پھر کانوں کا مسح کیا جاتا ہے، ہوا کی وجہ سے ان میں داخل ہونے والے مٹی اور ذرات کو تاکہ ان سے دور کر دیا جائے۔ گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیا جاتا ہے تاکہ سر کے اعضاء پاکیزگی سے اپنا حصہ لے لیں، اور اس کے بعد پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا جاتا ہے، کیونکہ ان اعضاء پر گندگی لگی ہوتی ہے اور ان سے گندی بو آتی ہے، بالخصوص ان لوگوں کے پاؤں سے بو آتی ہے جو چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں۔ تو بوٹ وغیرہ اب سردیاں آ رہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ تو وہ بوٹ لوگ جب اتارتے ہیں تو اگر کمرے میں داخل ہوں تو کمرے والوں کا جینا تو بار ہو جاتا ہے، مسجد میں آ جائیں تو مسجد والوں کا،
تو پھر کیا ہے کہ دھو لینے سے، وضو کر لینے سے پاؤں وغیرہ، انسان جو ہے اس تکلیف سے بچ جاتا ہے جو اس کو خود بھی پہنچ رہی ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کیفیت سے اور اس طریقہ سے کیا گیا وضو انسان کی نفاست اور اس کی چستی کا سبب بنتا ہے، اور انسان پھر دل جمعی کے ساتھ عبادت کی ادائیگی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ انسان اپنے آقا و مولا کے سامنے جب کھڑا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری طرح سے جو ہے وہ پاک اور صاف ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی طہارت کے فضائل بیان کیے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حور عین سے مباشرت کے لیے استنجا مشروع قرار دیا گیا۔ ہاتھوں کو دھونے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ انسان جنت کے دسترخوانوں پر کھا سکے۔ کلی کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ انسان رب دو جہاں سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر سکے۔ ناک صاف کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ انسان جنت کی خوشبو سونگھ سکے۔ چہرہ دھونے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ وہ ذات خداوندی کا دیدار کر سکے۔ ہاتھ کو کونیوں تک دھونے کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ انسان ان پر سونے کے کنگن پہن سکے۔ جنت میں تاج سجانے کے لیے سر کا مسح کرنے کا حکم دیا گیا۔ کانوں کا مسح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ انسان رب العالمین کا کلام سماعت کر سکے، اور ٹانگوں کو دھونے کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ انسان چل کر جنت میں داخل ہو سکے۔ یہ اس کی روحانی باطنی حکمتیں بھی ہیں جو عام انسانوں کو معلوم نہیں۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ جا جاتے ہیں، جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک سے لفظیں نکل جاتی ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے خطائیں نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان کے ناخنوں کے نیچے سے بھی غلطیاں اور گناہ جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے جو لغزشیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے کانوں سے نیچے کی غلطیاں بھی نکل جاتی ہیں۔ جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے ناخنوں سے بھی غلطیاں نکل جاتی ہیں۔ پھر جب وہ مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے لیے عطیہ بن جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحیح وضو شیطان کو تو اس سے دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، کہ بندہ صحیح وضو کرے تو شیطان بندے سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہے، اس میں بڑی حکمت ہے ماشاءاللہ۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ صرف اور صرف پاک حالت میں ذکر کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے رات بسر کرے تو وہ اس طرح ضرور کرے، کیونکہ ارواح کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس میں انہیں قبض کیا جائے گا۔ جیسے بندے کی روح قبض ہوگی جس حالت میں، تو اٹھایا بھی اسی حالت میں جائے گا۔ تو رات کو آپ وضو کر کے سوئیں تو پھر آپ کا یہ سونا جو ہے یہ آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ آپ کی روح جب قیامت کے دن اٹھائی جائے گی تو وہ باوضو حالت میں ہوگی اور نیکی کی حالت میں ہوگی۔ اور اگر تم ان افراد میں سے ہو جن کے دلوں کو رب تعالیٰ نے اپنے نور سے منور کر دیا ہے تو تمہیں ضرور علم ہو گیا ہوگا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں وضو اور عبادات کا مکلف صرف اس لیے بنایا ہے کیونکہ ان کی منفعت لوٹ کر ہماری طرف ہی آتی ہے، اور اس سے ہمیں صحت نصیب ہوتی ہے اور نفس جو ہے وہ آداب سیکھتا ہے۔ ان چیزوں کی حکمت جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ وضو کا معنی نظافت ہے، کہ ایک انسان کسی بادشاہ یا عظیم آدمی سے ملاقات نظافت اور پاکیزگی کی حالت میں کر سکتا ہے، تو انسان کی حالت کیا ہوگی جب وہ اپنے رب اور اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں ٹیک رہا ہوگا۔ تو شارع حکیم نے انسان پر اس وقت وضو فرض کیا ہے جو وہ مالک الملوک کے سامنے کھڑا ہونے لگے اور وہ باوضو۔ آداب دینیہ میں سے اسے خصوصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ وضو سے جسم میں چستی آ جاتی ہے اور انسان
کسی غفلت اور کاہلی کے بغیر نماز پڑھتا ہے تاکہ اس کی نماز حریم ناز میں قبول ہو جائے، اور اس لیے وہ ذوق و شوق اور دل جمی سے نماز پڑھتا ہے جب انسان صحیح طریقے سے وضو کر لیتا ہے۔ وضو ہوا نکلنے، گرا نیند سے اور منہ بھر کر قے آنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ان امور کا لحق ہو جانا اس کی نظافت حسیہ کے منافی ہے۔ جو انسان پر واجب ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس وقت تک متصف ہو جب اپنے خالق اور مالک کے حضور کھڑا ہو، تو یہ بات تم سے مخفی نہ رہے کہ جب منہ بھر کر قے آتی ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ نجاست کی جگہ سے نکلی ہے، اور جب قے تھوڑی ہو تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ پاکیزہ جگہ سے نکلی ہے۔ تو جب منہ بھر کے قے آئے تو پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہوا خارج ہو تو پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند کا غلبہ ہو جائے تو پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ اس ہوا کے نکلنے کی وجہ سے جو نواقض وضو میں سے ہے اس عضو کو نہیں دھویا جاتا جس سے ہوا نکلتی ہے، تو حالانکہ وہ ہوا تو اسی عضو سے نکلتی ہے اور اس کی وجہ سے وضو کیا جاتا ہے، لیکن دوسرے اعضاء کو دھویا جاتا ہے جن کا وضو توڑنے میں کوئی دخل نہیں، تو پھر علماء کرام نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اصل چیز جو ہے یہ ہے کہ جب انسان سے ہوا وغیرہ خارج ہوتی ہے تو انسان کے اوپر ایک طرح کی سستی آ جاتی ہے، ایک طرح کی بو ناگوار سی آ جاتی ہے، تو پھر انسان کو جو ہے وہ آزاد ہونا جو زہری وضو کے ہیں وہ لازمی قرار دیے گئے، کیونکہ اس سے دوبارہ چستی آ جاتی ہے، اس لیے جو ہے ان اعضاء کو دھونا جو ہے بندے کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ تو دوستان ذوالفقار، یہ ساری چیزیں، یہ طہارت جسمانی جس کا اہتمام کرنے کا ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے نہ عبادت سے پہلے، بندگی سے پہلے، اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہمارا اپنا۔ آج کی جدید میڈیکل سائنس جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ وضو کے اوپر بڑی ریسرچ کر چکی ہے۔ دنیا بھر کے انگریز ڈاکٹر جو ہیں وہ اب وضو کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وضو ہے اس کے دھونے سے بہت سارے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کورونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ جی آپ ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، فلاں کریں، جبکہ مسلمان آلریڈی 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے یہ عمل دہراتے رہتے ہیں۔ کتنی ہمارے ہاتھ کہاں استعمال ہوتے ہیں، کن کن چیزوں کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں، تو پھر جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو اس طرح وہ ساری مضر چیزیں جو ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک بڑا خوبصورت نظام دیا ہے، طہارت کا، پاکیزگی کا، نظافت کا، صفائی کا۔ یورپ تو جو ہے ان کو تو نہانے کا بھی نہیں پتا تھا۔ عیسائیت میں نہانا دھونا نہیں ہے، اس میں رہبانیت ہے، اس میں بغیر نہائے دھوئے آپ رہیں، ان کے مذہب میں یہ بات ہے۔ ہمارے مذہب میں کہا گیا کہ طہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، اور اس پہ بڑا زور دیا ہے۔ لیکن میں آخر میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ یہ میں نے وضو اور غسل کے حوالے سے کچھ حکمتیں جو ہے وہ اسپیشلی بیان کی، اور بھی اس پہ انشاءاللہ کچھ بیان کریں گے، لیکن ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری گلیوں میں جو اشر ہم نے کر رکھا ہے وہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جس صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، جس پہ اتنا زور دیا گیا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں صفائی والوں کو پسند، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس جگہ پہ فرمایا، اس جگہ پہ فرمایا فی رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، وہاں پہ بھی ہے، کئی جگہ پہ بار بار طہارت والوں کو پسند کرتا ہوں، طہارت والوں کو پسند کرتا ہوں۔ تو پھر پاکیزگی، صفائی ستھرائی یہ کتنی ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں پھر لوگ یورپ سے آ کر مثالیں دیں کہ یار وہاں صفائی بڑی ہوتی ہے، وہاں وہ ایسے سڑکوں پہ جاتے ہوئے تھوکتے نہیں ہیں، وہ ہاسپٹلز میں تھوکتے نہیں ہیں، وہ پبلک پلیس پہ ایسے جو ہے صفائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں،
تو پھر اگر ہم نہیں رکھتے تو اس میں دیکھ لیں کہ ہمارے مذہب کی تعلیمات تو ہمیں کہتی ہیں کہ صاف ستھرا رکھیں، لیکن ہم اس کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری بالخصوص جھیلیں جو ہیں، یہاں پہ لوگ آتے ہیں، سیر کے لیے آتے ہیں، اور وہ جو ہے کئی مرتبہ آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو وہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صفائی ستھرائی کی حالت جو ہے وہ بہت ناگفتہ بھی ہے، ناقابل بیان ہے۔ سلطان مہدی صاحب، اب تو مجھے کافی عرصہ ہوا میں نہیں گیا، ایک دو مرتبہ گیا، ہم تو ان جگہوں کو بڑی روحانی نظر سے دیکھتے ہیں نا، ہمارے نزدیک وہ ٹورزم پوائنٹ نہیں ہے، وہاں چلاگاہیں ہیں، اولیاء اللہ کی غاریں موجود ہیں جن میں وہ عبادت کرتے تھے، بندگی کرتے تھے، لیکن اب وہاں پہ یہ ساری گندگیاں، چیزیں، شاپر، مختلف چیزوں کے پیکٹ خالی وہ پھینک کر آ جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے طہارت، نظافت اور صفائی یہ بڑی پسندیدہ ہے، ضروری ہے، اور اللہ رب العزت بھی اسی بات کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پاک صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔